پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ انڈیا کے جنگی طیاروں نے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کی اور جب پاکستانی طیاروں نے جوابی کارروائی کی تو وہ جلد بازی میں اپنا پے لوڈ یعنی اسلحہ بارود وغیرہ گرا کر بھاگ گئے۔ ادھر انڈیا نے کہا کہ اس نے غیر عسکری کارروائی کی اور بالا کوٹ کے علاقے میں واقع کالعدم شدت پسند تنظیم جیش محمد کے کیمپ کو نشانہ بنایا ہے۔ میجر جنرل آصف غفور کی پہلی ٹویٹ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5 بجے کے قریب آئی، جس میں انہوں نے انڈین طیاروں کی لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ جلد ہی باقی تفصیلات بھی دی جائیں گی۔ اس کے کچھ دیر بعد ترجمان نے تفصیلات دیں اور فوجی ترجمان کے مطابق یہ گولہ بارود نہ کسی عمارت پر گرا اور نہ کوئی نقصان ہوا۔ انڈین سیکرٹری خارجہ وجے گوکھلے نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر یہ آپریشن کیا گیا اور منگل کی صبح انڈیا نے بالا کوٹ میں واقع جیش محمد کے سب سے بڑے کیمپ پر حملہ کیا ہے اور یہ حملہ گھنے جنگل میں واقع پہاڑ کی چوٹی پر موجود ایک کیمپ پر کیا گیا تھا جو شہری آبادی سے کافی دور تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس آپریشن میں بڑی تعداد میں جیش محمد کے دہشت گرد تربیت دینے والے سینئر کمانڈو اور جہادیوں کے گروہ جو فدائی حملوں کے لیے تیار کیے جا رہے تھے ہلاک کر دیے گئے، لیکن انڈیا کی جانب سے اس کارروائی کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بالا کوٹ میں واقع کیمپ مولانا یوسف اظہر جو جیش محمد کے امیر مسعود اظہر کے داماد ہیں چلا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بارہا اطلاعات دی گئیں کہ دہشت گرد پاکستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، مگر پاکستان کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اس لیے انڈیا نے فیصلہ کیا کہ ایک غیر عسکری کارروائی کی جائے۔ تاہم یہ ساری بیان بازی مودی سرکار کی جانب سے ہو رہی ہے کہ اتنے دہشت گرد مار دیے اور انڈین طیارے 21 منٹ تک پاکستان کی حدود میں رہے، جبکہ انڈین فضائیہ یا وزارت دفاع کی جانب سے اس کارروائی کے بارے میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ تاہم انڈین خبر رساں ایجنسی ANI نے انڈین فضائیہ کے حوالے سے کہا کہ معراج جنگی طیاروں نے کنٹرول لائن کے پار دہشت گردی کے ایک بڑے کیمپ کو تباہ کیا ہے اور اس حملے میں 100 کلوگرام وزنی بم استعمال ہوئے ہیں۔ ایک عام پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ خوشی کی بات یہ نہیں کہ پاکستان میں اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور صرف درخت ہی گرے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے بھونڈے دعوے ایک طرف، مگر آخر بھارتی فضائیہ کے طیارے پاکستان میں داخل کیسے ہوئے؟ اور اگر وہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تھے تو انہیں مارا کیوں نہیں گیا؟ وہ واپس کیسے چلے گئے؟ کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ بلا شبہ ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے اور پاک فضائیہ گزشتہ کافی دنوں سے ہائی الرٹ تھی، لہٰذا صبح 3:30 پر جب لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی ہوئی تو فوراً پتہ چل گیا۔ بھارتی طیاروں اور پاکستانی طیاروں کا آمنا سامنا نہیں ہوا، بھارتی طیارے اس سے پہلے ہی واپس ہو گئے تھے۔ بھارتی میڈیا اپنی اس کامیابی پر بڑی خوش ہے کیونکہ بھارت نے اپنے عوام کو ایک لالی پاپ دے دیا ہے جس سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہر پاکستانی یہ چاہ رہا تھا کہ اگر پاکستان کی حدود میں بھارتی طیارے داخل ہوئے تھے تو اس کا ویسا ہی جواب دینا چاہیے تھا۔ سینئر تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستانی فضائیہ نے ایسا نہ کر کے اپنی سمجھداری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اگر دونوں ملکوں کی فضائیہ آمنے سامنے آ جاتی تو دونوں کا نقصان ہوتا۔ انڈیا اور پاکستان دونوں میں ینگ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اس سے تناسب سے جذبات کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن پاکستانی اور ہندوستانی لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ جوش کے بجائے ہوش سے کام لیں، ورنہ بھارتی طیاروں نے 1999 میں بھی لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی تھی اور آج اس طیارے کا ملبہ لوئر ٹوپا ایئر بیس میں پڑا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت نے جب بھی پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی منہ کی کھائی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔